ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبأ۔ اما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے متعلق۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون، یقیناً یہ جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ضرور انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ ان ساری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت اور قیامت کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو اس روز کے متعلق بتایا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوقات کو اکٹھا کر کے ان کے اعمال جو ہیں ان کے سامنے پیش کریں گے اور نیک اور بد اعمال کا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ باتیں ان لوگوں کے لیے بڑی عجیب تھیں کہ ہم مر کے مٹی سے مٹی ہو جائیں گے، پھر ہمیں اٹھایا جائے گا، یہ کیسے ہوگا؟ اس کے متعلق وہ آپس میں بھی اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی اور سامنے بھی اور تنہائی میں بھی باتیں بھی اور بحث بھی کرتے تھے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو اتنی زیادہ خلقت پیدا کی ہے، کائنات پیدا کی ہے، تو کیا اس پہ غور نہیں کرتے؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے زمین کو کیسے فرش بنا دیا، ہموار بنا دیا ہے، اور ہم نے پہاڑوں کو اس کے اوپر میخیں بنا کے ٹھوک دیا ہے تاکہ زمین میں حرکتیں زیادہ نہ ہوں، زمین ہلتی نہ رہے اور اپنی جگہ پر برقرار رہے، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم نے بے سبب تو نہیں بنائیں، یہ اس لیے بنائی ہیں کہ ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ زمین سے تمہیں غلہ بھی ملتا ہے، اناج بھی ملتا ہے، پانی بھی ملتا ہے، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ تم نے ادھر رہنا ہے، تم نے اس زمین کو آباد کرنا ہے، اس میں ہم نے جو چیزیں بنائی ہیں اس سے تم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں پہ ذرا غور تو کرو۔ تمہارے لیے ہم نے نیند کو بنایا، تم سارا دن روشنی میں کام کرتے ہو، رات کو سکون سے سوتے ہو، صبح اٹھتے ہو تو پھر سے نئے سرے سے تازہ دم ہو کے کام میں جٹ جاتے ہو۔ تو ان چیزوں پر کبھی غور تو کرو۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ہم نے پردہ بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے روزگار کا وقت بنایا ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ سورج پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے 7 مضبوط آسمان تمہارے اوپر بنائے۔ ان آسمانوں کے اوپر ہم نے جو مخلوق فرشتے وغیرہ وہ تو آسمانوں کے اوپر ہیں، اور باقی آسمان پر جو ستارے، یہ سیارے، اور سب سے بڑھ کر کے اس میں ایک جو روشن اور گرم سورج بنایا جو دن کو تمہیں روشنی دیتا ہے، اس روشنی میں تم جو ہے نا کام کرتے ہو، اور اس کے بعد جب وہ سورج غروب ہو جاتا ہے پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور رات کے اندھیرے میں تم آرام کرتے ہو تاکہ صبح تازہ دم ہو کر اپنے پھر کام کاج میں جٹ جاؤ۔ تو اس چیز پہ کبھی غور تو کرو کہ یہ کس لیے ہے، اور جس نے اتنی وسیع کائنات بنائی اور اتنا مضبوط اور مربوط ایک نظام پیدا کیا ہے، وہ کون ہے اور وہ کس لیے یہ اس نے کیا ہے؟ کبھی اس چیز پر غور تو کرو۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا،
اور بدلیوں سے ہم نے بکثرت پانی برسایا۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اگائیں، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغ بھی اگائیں۔ ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی پیدا کیا، پھر ہم نے زمین سے سبزیاں اور اناج اگائے، اور گھنے باغات جو ہے نا یہ بھی ہم نے پیدا کیے۔ یہ سارے انسان کی خدمت کے لیے ہیں، تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھائے، اور اگر وہ غور کرے کہ یہ کون خالق ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا اور میرے لیے بنایا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جب ان پر غور کرے تو اس مالک حقیقی کا شکریہ بھی ادا کرے، اور اس کی ذات کے علاوہ اور کسی ذات کو جو ہے نا سجدہ نہ کرے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلہ کے دن کا وقت مقرر ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے دروازے بن جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے پس وہ سراب ہو جائیں گے۔ ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت وقوع پذیر ہوگی، آسمان کھول دیا جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے محشر کے میدان میں، آسمان میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی، آسمان کھول دیا جائے گا، اور پہاڑ جو ہے نا یہ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں گے اور غائب ہو جائیں گے۔ ساری زمین ایک چٹیل میدان کی طرح جو ہے نا وہ موجود ہوگی اور بالکل ہموار ہوگی، اور سب لوگ میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن ان سے حساب کتاب لیں گے۔ اور یہ ساری چیز یہ ہو کے رہنی ہے، اور کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، لہذا اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ یہ جو نشانیاں ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں فرمائی ہیں، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس کے متعلق سوچتے ہوئے ہم اپنے اعمال بہتر کریں۔ یہ جو دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ آخرت میں اعمال جو ہے نا وہ نہیں ہونے، اعمال جو ہیں وہ دنیا میں ہی موجود ہیں۔ دنیا میں ہی وقت ہے اپنے اعمال نیک کرنے کا، نیک اعمال کریں تاکہ آخرت میں ہمیں پچھتاوا نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا جو پڑھا اس پر عمل کر کے اپنے مستقبل کو، آخرت والے دن کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔